بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اندر افطاری کس وقت کرنی چاہیے؟ کیا اس میں زیادہ تاخیر کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا سورہ البقرہ کے اندر، اتم الصیام الی اللیل، روزہ رات تک پورا کرو، یعنی رات ہوتے ہی روزہ افطار کر دو، تاخیر مت کرو۔ اور یہ معلوم ہے کہ رات کی ابتدا غروب آفتاب سے ہوتی ہے، جیسا کہ لغت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، القاموس اور اسی طرح لسان العرب، یہ مشہور لغت کی کتابیں ہیں عربی کے اندر، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ رات غروب شمس سے لے کر فجر صادق کے طلوع ہونے تک ہے۔ ٹھیک ہے، تو رات کی ابتدا غروب شمس سے ہوتی ہے۔ تو ان ائمہ لغات کی توضیح سے معلوم ہوا کہ رات کی ابتدا غروب آفتاب سے ہوتی ہے، لہذا جوں ہی سورج غروب ہو روزہ افطار کر لیا جائے، تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ تاخیر سے روزہ افطار کرنا یہود و نصارہ کا کام ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ تو اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ دیر سے کھولنا یہود و نصارہ کا کام ہے، اس لیے 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی روزہ کھول دینا چاہیے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ برابر بلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ تو بلائی سے مراد دین اور دنیا کی بلائی ہے۔ روزہ جلدی کھولنے کا مطلب غروب شمس سے پہلے روزہ کھولنا نہیں، بلکہ غروب شمس کے بعد بلا تاخیر روزہ کھولنا ہے۔ محض اس بنا پر تاخیر نہ کی جائے کہ روزے میں جو مشقت ہے اس کو مزید بڑھایا جائے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ انتظار کرتے رہتے ہیں 2-3 منٹ بلکہ 5 منٹ تک بھی۔ تو ان کی سختیوں میں برکت نہیں ہے، یاد رکھیں کہ بلکہ اصل برکت اتباع سنت میں ہے۔ اس لیے جلدی افطار کرنے میں بھی اسی اتباع سنت کی وجہ سے دین اور دنیا کی بلائی مسلمانوں کے حصے میں آئے گی جب تک وہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح مسروق فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کا ذکر ہوا عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور فرمایا گیا کہ ان میں سے ایک مغرب کی نماز اور افطار میں جلدی کرتا ہے اور دوسرا مغرب اور افطار میں دیر کرتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ مغرب کی نماز اور افطار میں جلدی کون کرتا ہے؟ تو ان سے مسروق نے فرمایا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کا عمل بیان کیا گیا ہے کہ آپ افطار اور مغرب کی نماز میں جلدی کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم اور بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا ادھر مشرق کی طرف سے آ جائے اور دن کا اجالا ادھر مغرب کی سمت سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو یقیناً روزے دار نے افطار کر لیا۔ تو یہاں پر افطار کر لیا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ شرعاً وہ روزہ کھولنے والا ہو گیا ہے، چاہے وہ کچھ نہ کھائے یا پیے، روزہ یعنی اس کا اینڈ ہو گیا ہے، چونکہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ کیونکہ سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، اس میں روزے کے وقت کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا اور تشدد کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث کے اندر کہ میری امت ہمیشہ میری سنت پر رہے گی جب تک روزے کی افطاری کے لیے ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی۔ تو ان سب تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ افطاری کا وقت غروب آفتاب ہے، اس لیے روزہ سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لیں، دیر نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔